السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت مقام دوزخ حرام ہوا اہل ایمان۔ تو ماشاءاللہ سے جناب آج کا ولاگ سٹارٹ کر گیا۔ تو جناب آج الحمدللہ سے ہماری سٹی میں جو ہے نا جناب صاحب ماشاءاللہ سے صدر ڈاکٹر جواد صاحب اور یہاں پر جناب صاحب حلف برداری کی جو ہے نا وہ تقریب منعقد کی گئی ہے، اور یہ آل پاکستان میڈیا ہاؤس نیشنل میڈیا ہاؤس رجسٹرڈ کی طرف سے۔ تو الحمدللہ سے یہاں پہ جناب صاحب آج ان کو شیلڈیں دی جائیں گی جو عہدے دوران ہیں، اور ان کو ان کے کارڈز دیے جائیں گے۔ تو الحمدللہ سے ہماری جو مرکزی قیادت ہے نا جناب صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں جی۔ ڈاکٹر عظمت صاحب ہیں، اور سر ڈاکٹر زمان صاحب ہیں، اور سر ناصر علی گمن صاحب۔ یہ سر یہ ہماری مرکزی قیادت ہے سر جی، یہ ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں، اور سر آپ کا ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں سر۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو یہ جناب طیب واجہ صاحب ہیں، تو یہ عابد صاحب ہیں۔ تو الحمدللہ سے باقی جو ہے نا وہ مہمان ابھی دوست ایسے ہی آ رہے ہیں وقفے سے ہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وقت کی پابندی جو ہے نا وہ گھٹ ہی ہوتی ہے۔ زمین سے بہت شکریہ تقریب چاہے ساڈا مند آیا قریب نو چار اس کے بعد محترم احمد صاحب آپ کا جی ماشاءاللہ ملک صاحب آئے ہیں جناب، تو ان کا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ استقبال کر رہے ہیں جی مالا پہنا پر۔ جی بالکل سر، بالکل سر، آ جائیں ملک صاحب ماشاءاللہ۔ ہمیں اس میں آواز آنی چاہیے تمام دوستوں کو۔ السلام علیکم۔ یہ ڈاکٹر صاحب ذرا اس سائڈ پہ ہو کے ڈال یا ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ مرزا صاحب، مرزا صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ جی، ہماری سوینٹا کی سوشل میڈیا ٹیم ویلکم کرتے ہیں جناب ان کو، جناب باجوہ صاحب اور مرزا نوید صاحب ذرا نال۔ ڈاکٹر بابر صاحب جناب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فرمائیں گے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آپ جب نظر کرم فرمائیں گے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے اور چوم لیں گے جا کے ان کی خاک چوم لیں گے جا کے ان کی خاک جب مدینے وہ ہمیں بلوائیں گے جب مدینے وہ ہمیں بلوائیں گے اور راہ میں آخر تو اپنا دل بچھا راہ میں آخر تو اپنا دل بچھا آئیں گے وہ آئیں گے وہ آئیں گے آئیں گے وہ آئیں گے وہ آئیں گے آپ سرکار نے کیا نہ بچا انہوں نے تینوں جنم کی کوئی ضرورت نہیں تو گھبرانا آپ سرکار نے کہا بچے نے سے کیا اثر کیا اور دعا فرمائی یا اللہ پاک اس بچے نو دنیا میں جزا دے اور اسلام دے بھی قائم رکھے 15 سال بعد حضرت ابو معذورہ نے اور آپ نے کسی نے نہیں پوچھا کوئی مشورہ نہیں کیتا یا اللہ کی زبان جو جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ مسلمان ہو گئے سرکار نے کیا بچے آپ ہونا اسلام جا گیا وہ تینوں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں بچے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری ڈیوٹی کی ہے فرمایا انت مؤذن تو آج تو بعد مؤذن عرض کی تھی یا رسول اللہ فرمایا تو مکے کا مؤذن ہے اور میرا بلاد مدینے جانا پڑے گا سبحان کیا بات ہے نظر ہو گئی نا اور وہ نظر بھی وہ پاک نظر کہ جنہیں بڑے بڑے سردار کو نظر گئے پر وہ گئی ہے بچے تھے غریب تھے بکریاں چرانے والے تھے اور دعا گوا اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر اللہ پاک ساڈے چ بھی کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسی ساڈی ادا جڑی کریم تجپال پسند آ جائے اور اسی بھی مدینہ شریف میں کیے اور مکہ دا طواف کریے اللہ پاک سنیا سنایا اور فرمائے اور عمل دی توفیق عطا فرمائے بس سب تو دل دیا ہاتھ کا شکریہ بڑا تھینکس آئی تھنک تقریب کے اندر ہمارے تقریب نو چار چلتا ہے ساڈی عزت بڑائی مان لٹایا محترم قبل سر شہباز احمد سٹو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ بڑا تھینکس تسی کی اج دی تقریب کے اندر آئے اپنے قیمتی وقت دی جو ٹائم کٹیا سانو مان بخشیا عزت بڑائی اور میں ایک دفعہ پھر جتنے بھی نام لے گئے ساڈے سر دا تاج ہے اج دی تقریب دے مہمان خصوصی نے سب کا بہت شکریہ بڑا وقت کنڈ کے آئی تین آئی وقت ہی چھوٹا منہ اور بڑا نام صدر پنجاب گولڈ میڈلسٹ جناب ڈاکٹر ملک عصمت علی صاحب آل پاکستان میڈیا ہاؤس گولڈ میڈلسٹ جناب ڈاکٹر ملک عصمت علی صاحب کے میں گزارش کروں گا پلیز آن سٹیج پہ آؤ اور اپنے خیالات کا اظہار کرو گولڈ میڈلسٹ جناب ڈاکٹر ملک عصمت صاحب سبڑیال دی جان شان اور کوئی نہ ملک عصمت علی صاحب پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم
جی دوستو سب تو پہلا تو میں شکریہ ادا کرنا ڈاکٹر جواد صاحب ڈاکٹر نفیس صاحب اور تمام دوست جڑے دوروں نزدیک سارے کا شکریہ ادا کرنا انہوں نے انڈیا نہیں بخشی دوستو تقریر میں اردو شروع کرنا پنجابی بھی کر سکتے ویسے ساری مادری زبان ہے پنجابی بہتر ہے کہ اردو سے کر لی کئی دوستوں کا خیال ہے کہ آپ بھی کر لی دوستو آج کی اس تقریب کا عنوان رکھا گیا ہے تقریب حالات برداری شوینڈا یہ جو ہمارے دوست ڈاکٹر جواد صاحب ڈاکٹر نفیس صاحب ڈاکٹر وقاص محمد کھوکھر صاحب یہ ہماری کونسل کا حصہ ہیں ڈاکٹر جواد صاحب صدر شوینڈا ڈاکٹر سجاد صاحب باقی جن دوستوں کا نام نہیں لے سکا معذرت صاحب جی سارے دوست ہمارے لیے قابل عزت ہیں اور خصوصی طور پر ڈاکٹر جواد صاحب بہت ہی ہارڈ ورکر ہیں اور محنتی بھی ہیں یہ کام کرنا بھی جانتے ہیں اور کام لینا بھی جانتے ہیں جو ڈاکٹر دوست ہیں وہ سب ان کے نام سے اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں دوستو ہمارا اس تقریب کا مقصد میڈیا کے حوالے کوئی بھی دوست صرف کارڈ جیب میں ڈال کے میڈیا والا نہیں بن جاتا ہمارے کچھ دوست ہیں کچھ تو بولتے ہیں کہ ہمیں کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہم خود ہی ہمارا پہچان بہت زیادہ یار ہر بندے کی ایک اپنی پہچان ہے کوئی بندہ بھی اس دنیا میں پہچان کے بغیر گھومتا پھرتا نہیں ہر بندے کی ایک اپنی پہچان ہے اپنے اس کی شخصیت کے حوالے سے لوگ اسے جانتے ہیں پر ایک میڈیا کے کارڈ کی ایک اپنی ویلیو ہے ہمارے سینئر دوست ہیں عصمت اللہ بٹ صاحب ان کو پتہ ہے کہ میڈیا کے کارڈ کی اپنی ویلیو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے کوئی ضرورت ہی نہیں پر ایک ہمارے کارڈ کی ایک اپنی ویلیو اور دوسرے نمبر پہ کوئی بھی کارڈ بڑا چھوٹا نہیں کوئی چینل بڑا چھوٹا نہیں بڑا چھوٹا آپ کا کام ہے آپ لوگ کام کریں گے آپ کے پاس کارڈ کسی یوٹیوب چینل کا ہو سوشل میڈیا کا ہو لوگ آپ کو اپنے کام سے جانیں گے یہ نہیں کہ آپ کام کرو اور آپ کے پاس ARY کا ہو ایکسپریس کا ہو جیو نیوز کا ہو کارڈ نے کوئی کام نہیں کرنا آپ لوگوں نے کام کر کے دکھانا ہے اپنے علاقے کو بھی اور سارے دوستوں کو پھر لوگوں نے آپ کو پہچاننا ہے کارڈ نے ویسے ہی کوئی پہچان نہیں کرانی کارڈ جو میرے پاس 10 کارڈ ہے اگر میں کام ہی نہ کروں اگر میں صدر پنجاب محترم ہمارے مرکزی صدر صاحب ہیں ڈاکٹر سبحانت اللہ صاحب انہوں نے مجھے مرکزی پنجاب کا صدر بنا دیا اور میں کام زیرو بھی نہ کروں تو کیا فائدہ کام کریں گے تو ہماری پہچان ہے کام سے پہچانو اور آپ لوگوں کو کارڈ دیا ہے اور آپ نے کام کرنا ہے پہلے تو سب دوستوں کے پاس اپنا مائک ہونا بہت ضروری کارڈ جیب میں ڈالنے سے کچھ نہیں مائک ہونا بہت ضروری ہے مائک کے ساتھ آپ کو تھوڑے بہت مشکل ضرور ہوگی بولنا آ جائے گا کچھ دن صرف پریشانی ہوتی ہے بعد میں سب کو بولنا آ جاتا ہے مجھے آگے دیکھ کے میں بول رہا نا ایسے ہی آپ لوگوں نے کام کرنا ہے اور ہماری کونسل کا مقصد کیا ہے ہماری کونسل کا منشور ہم ہر روز گروپ میں بھی رکھتے ہیں ہم صحافتی کمیونٹی کے مسائل کے لیے کونسل بنی ہے آپ دوستوں کو اگر کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی تنگ کرتا ہے کوئی مسئلہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہر حال میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے سامنے کلب کا ممبر ادھر نہ زیادہ تر دوست اپنا چینل بنا کے کسی کے پاس ہیں اچھے چینل بھی ہیں جیو نیوز کے بھی ہیں ایکسپریس کے بھی ہیں پر ہر بندہ نا اپنی الگ دنیا بتا کے بیٹھا اور جب کسی کو مار پڑتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ کونسل کیا ہوتی ہے کونسل کے کیا فائدہ
جی احسن جناب ڈاکٹر ملک اقبال ملک عظمت صاحب وہی چڑھے رہے زبان ملک عظمت صاحب بہت شکریہ تھینک یو بڑے قیمتی موتی بھی کھیلے نے تسی اپنی زبان چو اور محبوب الحسن گلانی صاحب سینئر نائب صدر پاکستان میڈیا ہاؤس اور محترم قبل عزت سید فیض الحسن گلانی صاحب وائس چیئرمین سیالکوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سرزمین چویلا شہداء کی بستی میں آمد پر میں آل پاکستان میڈیا کونسل کے تمام ممبران اراکین کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کو ڈیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے سرزمین شہداء چویلا میں جن دوستوں کا انتخاب کیا ہے یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں اگر میں بات کروں تو یقیناً پورا شہر چویلا اس بات کی گواہی دے گا کہ ڈاکٹر جو بھرپور کردار ادا کرے گا میرے سامنے تمام میڈیا پرسن پریس کلب چویلا کے ممبران مرزا نوید صاحب نگاہ باجوہ صاحب بھائی عابد صاحب عصمت اللہ بٹ صاحب اور دیگر ساتھی جو موجود ہیں یہ بھی بڑا کردار ادا کر رہے ہیں اپنے چویلا شہر مزید ترقیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور آصف پاکستان زندہ باد شہداء کی بستی پنجاب السلام علیکم مرکزی مہمان کسی تعارف کا محتاج نہیں بہت ہی اعلیٰ پائے شخصیت اعلیٰ پائے جرنلسٹ اور صدرات کو صحافت نام سے انہوں کا نام بلندی پہ آ رہا ہے اور دعائیں کہ قیامت تک بلندی کرے اللہ پاک مزید اس کا شانہ کے نام نوازے اور آج کی تقریب دے مرکزی مہمان میں انہوں نے دعوت دینا چاہوں گا آل پاکستان میڈیا ہاؤس محترم قابل عزت نہایت ہی واجب الاحترام جناب ڈاکٹر محمد زمان حجرہ صاحب بھرپور تالیاں دے کر استقبال کرو جناب ڈاکٹر محمد زمان حجرہ صاحب آج کی تقریب پہ مہمان خصوصی میر ڈاکٹر صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل السلام علیکم یا حبیب اللہ سب سے پہلے یہاں کے مقامی میڈیا پریس کلبس عہدیدار تصویر مسرور کے عہدیدار کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خصوصی ڈاکٹر جواد احمد صاحب آل پاکستان میڈیا ہاؤس کے صدر کو ان کی اس کاوش کو میں تقسیم پیش کرتا ہوں تو دوستو جیسا کہ یہ جس جگہ سے ہم آج موجود ہیں یہ جگہ کسی عورت کی محتاج نہیں یہ شہیدوں کی بستی ہے جب بھی پاکستان میں کسی شہداء کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے تو چونڈا کا نام نمایاں ہوتا ہے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ قابل تقسیم اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں کے بہت وفادار لوگ موجود ہیں تو آج باقی ملک کی طرح مجھے موقع ملا کہ میں آل پاکستان میڈیا ہاؤس کی ایز اے مرکزی صدر یہاں پہ تشریف لایا ہوں تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے بغیر مقصد کے کوئی چیز اتنی دور جو یہ وقت گزرا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کسی کے پاس کتنا ٹائم ہے اور خصوصاً جو یہ ڈاکٹر کمیونٹی ہے یہ تو اپنا کلینک کو بند کرنا بڑا مشکل ہے ان کے لیے اور باقی جو لوگ یہاں پہ جو دور دراز سے یہاں تشریف آئے تو ظاہر ہے ایک مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے پروگرام گیدرنگ سے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ گیدرنگ ہو تو پروگرام آپ سمجھتے ہیں
اکثر آپ الیکشن سٹارٹ ہوتے ہیں تو تمام پارٹیوں کے اندر جلسوں کی بات کی جائے تو میرے خیال میں اتنے لوگ ہو جاتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ پارٹی کا ہمارا میں، لیکن وہ کنفرم نہیں ہوتے، اس میں تماشائی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو چاہنے والے ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں۔ تو یہ مخصوص جو آج ڈاکٹر جواد خان صاحب نے ادب برداری کا انتظام کیا ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں میڈیا کی دنیا میں یہ نئے چہرے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جو ہماری برادری ہے وہ ہم برادری کا خطرہ اس میں بھی یہ مسائل ہے کہ کسی کو برداشت نہیں کرتے، اور میں خصوصاً جو یہاں پہ سینئر جرنلسٹ موجود ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دل بڑا کر کے یہاں پہ آئے اور ان لوگوں کو قبول کیا۔ تو ہمیشہ میں ایک لفظ یہ سنتا رہا ہوں جو پروفیشنل صاحب یہ آپ کو پروفیشنل صاحب ہے، آپ نے جرنلزم کیا، آپ نے یہ کیا، تو اس حوالے سے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے جو پریس کلب ہے بیشتر ان کے حالات یہ ہیں، پیچھے گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ پیسے دیے تھے تقریباً پنجاب کے تمام پریس کلب کو، تو یقین کریں کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہمارے پریس کلب کے چیئرمین کتنے ہیں۔ ڈویژن گجرانوالہ میں بلاد آباد ڈویژن گجرانوالہ کی بات کریں تو وہاں انہوں نے جب کمشنر صاحب نے بلا کے 50 لاکھ کا چیک پیش کیا تو اب یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ لینا کس نے، لگانا تو بعد کی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ 2 سال 3 سال صحافت کر لیتا ہے اس کے بعد وہ سینئر جرنلسٹ لکھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب بس ہماری باری ہے، کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پیچھے ایک فیس بک میں گالپر دیکھی تھی اور مجھے نا بہت پسند ہے اور وہ اسلام کے ریلیٹڈ ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ جب آپ کی مسجدوں میں پیچھے بچوں کی آوازیں آنے بند ہو جائیں گی تو آپ اپنے مستقبل کا فکر کریں کہ آپ کا مستقبل خطرے میں ہے۔ اسی طرح اگر آپ نئے آنے والے دوستوں کو اس مقصد کے لیے کہ جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے یا جرنلسٹ کے لیے آپ ہائر نہیں کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، یہ آپ لوگوں کا مان بنانے۔ یہ دیکھیں سکول میں اگر ایک استاد ہوتا ہے، استاد کو جب تک بچے استاد نہیں کہیں گے وہ استاد نہیں کہلائے گا، وہ کہتے ہیں استاد ہوگا۔ تو آپ لوگوں کے علاقے میں اگر یہ لوگ موجود ہوں گے تو ظاہر ہے آپ سے تب کروائیں گے۔ آپ یہ یہاں سے جائیں گے گجرانوالہ جائیں گے اور ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو وہاں پہ دان کرائیں گے جی ہمارے وہاں پہ جو ممبر تھے وہ بٹ صاحب نے تحصیل پریس مسرور میں، تو تارا باپ کا کام ہوگا۔ تو جب آپ اکیلے ہوں گے آپ کسی کو برداشت نہیں کریں گے تو میرے خیال کے مطابق آپ کا جو مقصد ہے وہ بھی ادھورا رہ جائے گا۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ خود ہی اپنے گھر میں سربراہ ہوتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال میں نے یہ تفصیل آپ کے سامنے آپ جرنلسٹ موجود ہے اس لیے رکھی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ان نئے چہروں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ یہاں تشریف لائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تقریب انشاءاللہ جب 2025 میں کروائیں گے تو ان کی بہت زیادہ تعداد ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہمارا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کو ایسی چیزیں ایسے اصلاحات دیں گے جس سے یہ آپ کے ساتھ شانہ کام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بالکل طریقہ کا صحافی ہوتا ہے جسے دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا وہ دیہڑی باز ہوتا ہے، وہ دیکھے گا کہ میں نے گھر سے نکلنا ہے اور کیسے میں اسے 200 یا 100 لے کے واپس جانا ہے، اس کا مقصد پتا، اس کی خبر پتا، اس کا جو جس مقصد کے لیے وہ صحافی بنا ہے وہ بالکل پتا ہے۔ یقین کریں کہ ہمارے میں سمجھتا ہوں میرے کہ ایک ہزار صحافی کھڑا کرے اور اسے کہنا کہ آپ خبر لکھیں تو یقین کر کے میں اسے خبر لکھنی نہیں آئی آج کا۔ اور ایک بڑی مزے کی چیز ہے کہ ہم اکثر بیشتر یہ سنتے رہتے ہیں جی سوشل میڈیا تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے، صحافی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بھائی، بیشتر خبریں ایسی آتی ہیں جو آپ فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں لیکن اس کا وجود نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ہمارے گورنمنٹ پاکستان کا حال کیا بتائیں کیونکہ ہمارے ادارے جو ہے وہ صرف اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ایک خبر کا وہ پیچھا نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ یعنی جو ادارے ہیں یہ ادارے آپ کے لیے ضروری ہیں، ادارے آپ کے رسپانسبل ہیں۔ ادارہ اگر خبر دے گا تو اس کا ذمہ دار ہوگا۔ آپ فیس بک پہ ویسے ہی کہا کہ خبر ڈال دیں گے اس کا کوئی جواز ہی نہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی اخبار بھی ضروری ہے، میگزین بھی ضروری ہے، باقی چینل کا جو سسٹم چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری جو تربیت کی ورکشاپ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو رہی ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ پتا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلنا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم نے کارڈ بنا لیا، ہمارے پاس کہاں بناؤ، ہم جی جاتے ہیں جہاں ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہے جیسے کسی نہ کسی طرح بلیک کریں، کیوں کریں؟ کیونکہ ہمارے پاس اور کام نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کام بھی ہوگا اور ساتھ ہم اپنا کام بھی کریں گے، فار ایگزامپل ایک دکاندار بزنس مین، اس کے پاس مجھے پتا ہے کہ شام کو میں نے 5-10 ہزار اپنی شام سے لے لینا ہے، تو جب وہ خبر آئے گا تو وہ لالچ رکھ کے نہیں لائے گا۔ اگر میرے جیسا صاحبی جس کو صرف کام یہ ہے کہ میں نے خبر لگانی ہے تو کھانا ہے، تو یقین کریں کہ پھر صحابت کا ستیہ ناش ہے۔ تو دوستو آج پاکستان میڈیا ہاؤس میں میرا بیسک علی پور چٹا سے تعلق ہے اور میرا ایک گاؤں ہے، میں گاؤں سے ایک سٹی کا گرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے ساتھ اپنے گاؤں سے اور الحمدللہ ہماری میں 2003 سے صحابت سے ریلیٹڈ ہوں۔ میں نے اس وقت صحابت کی جب یقین کرے کہ وہ ہمارے پاس وہ سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا تو ہم خبریں کیسے بناتے تھے، کبھی ایکسپریس کا اخبار جو ہے 5 روپے کا ہوتا تھا، تو روز اخبار جب منگاتے تھے تو اخبار لیتے تھے اور اسے نہ تاریخ کے نام لے کے جب ہم دے کے بعد اخبار لے کے آتے تھے نا تو رات 12 بج جاتے تھے، کمپیوٹر والے سے پیسے نکال لیتے تھے، لیکن اس وقت رات کے 12 بجے ہم نے اخبار کا بہت بنڈل کھایا ہے، ہم صبح لے آئے اپنے گاؤں میں، علاقہ میں لے آئے، دفتر میں لے آئے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے، آگے ہم ایک لڑکا ایڈ کرنا ہے جس ڈیرے پہ جانے کے بعد یہ اخبار آئی دیکھو، اس وقت کلر کا تو سلو بھی بلیک اینڈ وائٹ، تو وہ خبر پڑھتے تھے اور وہ سپار کے رکھتے تھے۔ آج بھی کئی دوستوں کے پاس اخباریں پڑھی ہوئی ہیں، اس وقت عزت تھی، لیکن آج نہ کو خبروں کی عزت ہے، نہ کسی گاؤں کی عزت رہ گئی ہے، اور پاکستان کے حالات تو آپ ایسے جس طرح جا رہے ہیں۔ تو میں نے آل پاکستان میڈیا ہاؤس میں آل پاکستان میڈیا ہاؤس کا ایز اے پریزیڈنٹ یہاں میں نے ورک کیا اور آل پاکستان میڈیا ہاؤس میں نے جب یہ ساری چیزیں سامنے رکھی تو میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ میں یار دوستوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا جو زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم بہت زیادہ بول دیتے ہیں لیکن وہ ہوتے نہیں کوئی، تو ہم نے 2-3 چیزوں پہ بیسک جنرل اسٹیبلٹی کے حوالے سے ایک میڈیکل ایجوکیشن اور 6 اسکیم اور تربیتی ورکشاپ، ان 4 چیزوں پہ فوکس رکھ کے تو میں نے یہ 9 سال کا آغاز کیا اور الحمدللہ ہمارے لاہور، اسلام آباد، پاکستان بھر سے لوگ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے بزنس مین موجود ہیں، اور میری کوشش الحمدللہ تقریباً 50% ڈاکٹر ہیں جو اور مجھے ڈاکٹروں کے ساتھ چلنے میں بہت بھی ڈاکٹر ہوں اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم یہ کسی کو ایسے بلیک میل نہیں کریں گے کہ وہ انہوں نے شام سے اپنی دکان سے اتنا لے لینا ہوتا ہے کہ انہیں ضرورت نہیں ہوتی، یہ ایک بوتل لگائے نا یقین کریں تو ایک بوتل سے باہر کام چل جاتا ہے، تو ماشاءاللہ گرمی شروع ہو گئی ہے تو آپ بوتل زندہ تو ہمیں باہر بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور صرف میں ان کو یہی مشورہ بھی دیتا ہوں اور یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگ چمنڈا کی سازمین کے لیے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں، ہم انشاءاللہ آپ کی آواز جہاں تک ہوگی ہم بلند کریں گے، اور آپ یہ ایسی زبانی نہیں کہ آپ کو آپ کہہ کے چلے گئے ہیں، یہ آپ لوگ موجود ہیں جہاں پہ سو رہے ہیں، انشاءاللہ آپ جو ہمیں کام دیں گے ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ہر سورسز موجود ہیں، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، ہر جنسی کے لوگ موجود ہیں، اور ہمارے پاس مالی بھی ہے، مالی جانی آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں پہ ڈاکٹر دواد اکیلا نہیں، اس کے پیچھے پورا پاکستان یہاں پہ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہاں کی انتظامیہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو میں ڈاکٹر جواد صاحب سے آپ پورا جہاں کے جہاں آپ وقت پہ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ساتھ ان سے انت بجا دیں گے، کسی بھی معاملے میں ہم آپ سے پیچھے نہیں رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پیچھے ایک ہماری اجلاس تھا ہمارا سبھی، اور ایک اور آپ اکثر میڈیا کوسل کا ہمارا اجلاس ہوا ہے، وہ تنظیم اس میں بھی تقریباً 200 کے لوگ قریب ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس کا الائنس ہوتا ہے، تو ہم انشاءاللہ ڈاکٹر جواد صاحب میں یہی کہوں گا کہ
کہ جتنے لوگ ہو سکے یہاں پہ آپ یہ اچھے آپ کے ساتھ لوگ ہیں پرانے میڈیا والے ہیں، جو چیزیں آپ کو نہیں پتا ان سے سیکھیں. اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے کہ آپ اگر صحابی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کام کرنا ہے یا ایسے کام کرنا ہے یا ہمیں یہ مسائل ہے، تو اس میں کوئی نہیں کہ ہمارا دارا بڑا ہے کہ یہ پڑے ہیں، ایسے نہیں ہے. آپ نے سیکھنا ہے، دیکھیں آپ نے سیکھنا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے صحابی تو وہ ہے نا جس کو کم سے کم خبر بنانی ہو، آتی ہو، پتا ہو کہ میں نے خبر بنانی ہے. ٹھیک ہے، بولنا کوئی بڑی بات نہیں. ادھر سے آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اس کے آگے بولتے بھی ہیں، لیکن آپ اپنے رائٹ پہ. آپ کو چاہیے کیا؟ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اچھی آپ کے ساتھ ڈائری قلم آپ کو آپ کی جیب میں پتا ہو کہ یار یہ صحابی ہے. ایک اور بڑی چیز ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں پہ نا وہ کہتے ہیں نا یہ خلاص رات اور صحابی برادری، یہ ایک قسم کے نا یہ بدماشی کہہ سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جانا تو ہونا ہے، اگر نہیں ہونا تو ایسے کر لیں یار نہیں. کسی مسئلے پہ بندے کو صبر برداشت بھی کرنی چاہیے. اگر آپ جاتے ہیں آپ کسی کام کے لیے باہر سیمپل کھانے جاتے ہیں تو یار تو نہیں آپ کی بات سنتا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، آپ کی شرط نہیں ہوگی. اگر آپ رائٹ پہ ہوئیں گے، اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی کی یا آپ کو عزت نہیں دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم عزت لے کے دیں گے اور اسے بتائیں کہ کس طرح ہمارا آدمی آیا آپ کے پاس اور آپ نے کیا کیوں عزت کی. اور بلا وجہ کوشش کریں کہ خلاف کا دائرہ نہ چھوڑیں. اگر آپ کے پاس پاور بھی ہے، آپ کے پاس کمیونٹی بھی ہے، یونٹی بھی ہے، آپ کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن اس کے بعد جب بھی کسی آفیسر کے پاس جائیں تو اسے ایک رسپیکٹ دیں. چاہے چھوٹے سے چھوٹا کوئی عملہ ہو آپ نے اس کو رسپیکٹ آپ صورت دیں. تو ہمارا کوثر کا وشن یہی ہے کہ فلاں اور جن لوگوں کے آپ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے علاقوں میں ایسے معاملات ہیں جن کو لوگ اجاگر کرنے سے ڈرتے ہیں. قبضہ مافیا ہو گئے، اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں، ایسے معاملات ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں جہاں اس علاقے میں رہ رہے ہیں. تقریباً تمام علاقوں میں ایسے کام موجود ہوتے ہیں. تو آپ جس طرح سے ہم سیکورٹی پرووائڈ کریں گے جہاں تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں آپ اکیلے جہاں نہیں آپ کے ساتھ پورا پاکستان ہے. آپ اپنے پاس آواز بلند کرنی ہے، اپنے حق کی آواز بلند کرنی ہے. تو یہاں پہ جو برادری کمیونٹی ہے صحابی اس کے ساتھ کوشش کریں کہ تعلق کو بہتر سے بہتر بنائے. چھوٹی چھوٹی میل بھی اٹینڈ کریں بہانے سے مہینے میں، کیونکہ روزانہ تو آپ کے پاس آ نہیں سکتے، کبھی کبھار آنا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں پہ ایسے یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ ایک چھوٹا سا پروگرام کر لیں، اس میں آپ اپنے سینئر صحابی کو بنا لیں، چھوٹا سا نہیں کر لیں، اس کو بتائیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی صاحب کیسے کریں، ہمیں کیسے کام کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے بزنس کے لیے ہم نے ایک فور کلر والا میگزین لانچ کیا. ہم نے وہ ہم لوگ بزنس کریں اور میگزین کا ایک اچھا اسکوپ ہے. صاحب نے یہ چیز کو سمجھ لیا کہ کس طرح اس کو فوکس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ مسلمان اور بغداد توحید اللہ تعالیٰ قطب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے ایمان رکھتا ہوں. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحثیت جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور روزے قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ کلمات پر ایمان رکھتا ہوں. میں قنوط سے اور پاکستان میڈیا ہاؤس کا حامی وفادار ہوں گا اور اپنے کارروائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ نبھاؤں گا. آج پاکستان میڈیا ہاؤس کے دستور اور منشور کے مطابق ہمیشہ آپ پاکستان میڈیا ہاؤس کی سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر سر انجام دوں گا. میں اپنے ذاتی مواد کو اپنے عہدے سے متسلط فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. میں ہر حالت میں
ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف ورائے اور بلا رغبت آپ پاکستان میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے جرنلسٹ کمیونٹی کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کے لیے کوشاں رہوں گا. اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. جی بہت مبارک آپ.